أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الظن من حسن العبادة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنوا بالمؤمنين خيرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام علماء کرام اور پیارے ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ہم ایمان والوں کو جو قیمتی نصیحتیں فرمائی ہے زندگی گزارنے کے لیے، اس کو ہمیں دل کے کانوں سے سن کر اس پر پورے طور سے عمل کرنا چاہیے. اسی میں ہمارے لیے سکون ہے اور اسی میں ہم کو سچی عزت ملتی ہے. دنیا کے اندر بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہوتی ہے. ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت اس آیت کریمہ میں جو 26ویں پارے میں سورہ حجرات کے اندر ہے، اللہ تعالی فرماتے ہیں اے ایمان والو. ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، غور کریں، ہم سب ایمان والے ہیں. اللہ تعالی ہم کو خطاب کا شرف دے کر کے کیا نصیحت فرمانا چاہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. ایک ایک لفظ پر غور کریں. علماء کرام اور طلباء ایک ایک لفظ پر غور کریں. امر کا صیغہ ہے، اجتنبوا امر کا صیغہ ہے کہ نہیں؟ بچو تم، کس سے بچو؟ کثیرا من الظن، بہت گمانوں سے بچو. گمان بہت جو ہے بچنے کے قابل ہے، اس لیے گمان زیادہ جو کرتے ہو اس سے بچنا ضروری ہے. معلوم ہوا کہ ظن کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. ظن گمان، اس کا ترجمہ گمان کرتے ہیں تو اس کا تعلق دماغ سے ہے. دماغ میں ہم کسی کے بارے میں گمان کرے تو یہ بچنے کے قابل ہے. اب اس کی تفصیل جو ہے حدیث میں آئی ہے کہ بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ. ایاکم والظن، اپنے آپ کو تم بدگمانی سے بچاؤ. فإن الظن أكذب الحديث، اس لیے کہ بدگمانی کرنا کسی مسلمان کے بارے میں یہ سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے. اکذب اس میں تفضیل کا صیغہ، بہت زیادہ جھوٹی بات ہے یہ. جیسے زبان سے جھوٹ بولنا حرام ہے، اسی طرح سے دل میں یا دماغ میں کسی کے بارے میں غلط سوچنا یہ بھی حرام ہے اور یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے. اس میں تفضیل کا صیغہ اکذب، بہت زیادہ جھوٹ ہے یہ. تو جب جھوٹی بات زبان سے نکالنا حرام ہے تو دل دماغ میں جھوٹی بات لانا، کسی مسلمان کے بارے میں واقعے کے خلاف بات لانا دل دماغ میں، کسی کو بدگمانی کہتے ہیں، برا گمان کرنا کسی کے بارے میں، اس سے بچنے کا حکم
تاکید کے ساتھ دے رہے. کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بدگمانی کی بیماری عام ہے، بد نظری کی بیماری بھی عام ہے، اور بدگمانی کی بیماری بھی عام ہے، اور بد زبانی بھی عام ہے، بد خیالی بھی عام ہے. یہ سب گناہ ہے، اور جس سے بچنے کی ہمیں تاکید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خود اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. آگے کیا فرمایا قرآن پاک میں؟ ان بعد الظن اسم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گمان کا تھوڑا سا حصہ بھی گناہ ہے. ان بعد الظن اسم. یہ بات پکی ہے کہ گمان کا تھوڑا سا حصہ بھی گناہ ہے. ان بعد الظن اسم. اللہ تعالیٰ ان لگا کر یہ بات پکی ہے کہ گناہ کیا ہے؟ گناہ کا گمان کا کچھ حصہ بھی، بدگمانی کا تھوڑا سا حصہ بھی کیا ہے؟ گناہ ہے. اور گناہ سے بچنا ضروری ہے. کہ ایسے الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کو نصیحت کر رہے ہیں. غور کرو، جس میں عام طور پر آج لوگ مبتلا ہے. بدگمانی جو ہے وہ جڑ ہے غیبت کی. جب بدگمانی ہوتی ہے تو پھر آدمی پہلے تو اس کی تحقیق کرتا ہے کہ میں نے جو اس کے بارے میں گمان قائم کیا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. اگر صحیح ہو نکلے تو اس کی تحقیق پہلے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اس آدمی کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور اس کے اس عیب کو تلاش کرنے کی تو کوشش میں رہتا ہے. اس کو کہتے ہیں تجسس کرنا. فلا تجسسوا، یہ دوسرا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. اور ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو، ایک دوسرے کے عیبوں کو تلاش مت کرو. جاسوسی کے طور پر ایک دوسرے کے عیبوں کو تلاش مت کرو. دیکھو صاف طور پر اللہ تعالیٰ اس کی ممانعت کر رہے ہیں کہ نہیں. اب جب آدمی کو وہ عیب مل جاتا ہے تو اب وہ یقین ہو جاتا ہے کہ اب تک تو گمان تھا لیکن یہ تو ہے اس کے اندر، تو اب اس کو زبان سے دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں غیبت کرنا. آگے تیسرا حکم یہ ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. تم میں سے کوئی دوسرے کی برائی بیان نہ کرے. اللہ تعالیٰ برائی کرنا کسی بھی ایمان والے کی پسند نہیں کر رہے ہیں. چاہے اس کے اندر ہے وہ برائی اور تم نے جاسوسی کر کے اس کے اندر دیکھ لی ہے کہ وہ برائی ہے، تو تم نے جو جاسوسی کی یہ بھی تم نے گناہ کیا، ہماری نافرمانی کی. اور پہلے جو بدگمانی کی تھی سب سے پہلے جڑ، وہ بھی ہماری نافرمانی کی ہے تم نے. اب یہ دو نافرمانی کے بعد زبان پر لا کر دوسروں کے سامنے اس کو بیان کرو گے، یہ تیسری نافرمانی ہو جائے گی. یہ غیبت کرنا کسی بھی مسلمان کی حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا تو کیا ہو گیا؟ یہ حرام ہو گیا. یہ تینوں کام کرنا حرام ہو گیا. بدگمانی، جاسوسی اور کسی کی غیبت یعنی برائی کرنا، یہ تینوں کام حرام ہو گئے. تینوں سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر ہمیں منع کر دیا. ایمان والوں کو، ساری دنیا بھر کے ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ تینوں حکم دیے ہیں. یہ تینوں حکم کا تعلق جو ہے معاشرے سے ہے. ہمارا رہن سہن جو ہے وہ اس کو بگاڑنے والی چیزیں ہیں. تینوں چیزیں، ان تینوں چیزوں کی وجہ سے ہمارا معاشرہ خراب ہو جاتا ہے. آپس میں ایک دوسرے کی برائی کرنے سے دشمنیاں پیدا ہوگی، ایک دوسرے سے جھگڑے پیدا ہوں گے. تو یہ جھگڑے کیا ہے؟ معاشرے کو خراب کرنے والی چیز ہے. تو جھگڑے کس بنا پر ہوتے ہیں؟ پہلے آدمی اس کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے. بدگمانی کیسے کرتا ہے؟ پہلے جب اس کے ساتھ کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ آدمی کا کوئی معاملہ بگڑ جاتا ہے تو اس کے بارے میں وہ غلط ہی سوچتا ہے. پھر
اس کی ہر اچھا کام بھی اس کو برا لگتا ہے، اس میں اس کی یہ نیت ریاکاری کی ہوگی، اس کی یہ نیت اچھی نہیں ہوگی. ایسی جنگ اس کے ہر اچھے کام میں بھی اس کو بری نیت ہی سمجھ میں آتی ہے اس کے دماغ میں. یہ ہے بدگمانی. اس کا ہر اچھا کام اس کو برا لگتا ہے. اختلاف کی وجہ سے آپس میں جو ہے تھوڑا سا انبناؤ ہو گیا، تو اسی وجہ سے اس کا اچھا کام بھی اس کے دماغ میں کچھ نہ کچھ اس میں کیڑے نظر آتے ہیں. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدگمانی. برا گمان کرنا. برا گمان جب آدمی نے دماغ میں کر دیا، اب اس کو سوچتا ہے کہ دوسرے کے سامنے لانے کے لیے ذرا پکی بات ہونی چاہیے، تو اس کے لیے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اس کے عیبوں کے تلاش کرنے کے پیچھے پڑ جاتا ہے. یہ بھی حرام ہے. اب یہ ایسا کرنے کے بعد اس کو عیب مل گیا، تو اب اس کے بعد میں اس کو ہمت ہو جاتی ہے دوسروں کے سامنے کہنے کی. اور جب دوسرا کہتا ہے ارے بھائی کیوں کسی کی برائی کرتے؟ ارے میں سچی بات کرتا ہوں، میں نے اس کے اندر یہ بات دیکھی ہے، میں کوئی جھوٹی بات نہیں کرتا، اس کے منہ کے سامنے میں کہہ سکتا ہوں. ایسا کہتا ہے آدمی. ارے اس کے منہ کے سامنے تو کہے گا تو یہ چوتھا گناہ ہو جائے گا. کسی کے عیب کو اس کے منہ پر بیان کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تانا دینا. تانا دینا یہ مستقل حرام ہے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اس سے پہلی آیت میں یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کو تم تانا مت دو، یعنی اس کا عیب اس کے منہ کے سامنے بیان مت کرو. تو یہ الگ مستقل گناہ ہو جائے گا. یہ تو نے ابھی اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کی ہے، اس کا غیبت ہونا ختم نہیں ہوگا. اس کے منہ کے سامنے تو کرے گا تو اس کی وجہ سے اس کا غیبت ہونا ختم نہیں ہوگا، یہ غیبت رہے گی. منہ کے سامنے کہے گا تو یہ جو ہے تانا دینے کا چوتھا گناہ ہو جائے گا. یہ بھی حرام، اس لیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر نہیں کا سگا استعمال کرتے لا تلمزوا انفسکم فرمایا ہے کہ اپنے لوگوں کو تانا مت دو. انفسکم کا لفظ ہے، ذرا غور کرو اللہ تعالیٰ نے کیسا لفظ استعمال کیا ہے. لفظی ترجمہ اس کا کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو تم تانا مت دو. کوئی اپنے آپ کو تانا دیتا ہے؟ اپنے آپ کو تو کوئی تانا نہیں دیتا ہے، دوسروں کو ہی تانا دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دوسروں کو تانا دو گے تو پھر وہ تم کو تانا دیں گے. تو بھی تو اوسر ایسا کہیں گے. تو اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ تم اپنے آپ کو تانا دلوا رہے ہو دوسرے سے، خود تو نہیں، دوسرے کے ذریعے سے دلوا رہے ہو. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایسا لفظ استعمال کیا ہے کہ اپنے لوگوں کو تم تانا مت دو ورنہ وہ تم کو تانا دیں گے. تو گویا تم خود اپنی ذات کو تانا دینے والے بن گئے. ایسا ہو جائے گا. کوئی اپنے آپ کو تانا دینا پسند کرے گا؟ کوئی دوسرا تانا دینا اس کو پسند کرے گا؟ ارے تانے کا معنی ہے دل کو چیر دینا. سامنے آدمی اس طرح سے بیان کرے کہ اس کا دل زخمی ہو جاوے. تو عربی میں تانے کا جو لفظ ہے، تانا کا معنی نیزہ مارنا، تیر مارنا. اب وہ ظاہر ہے کہ وہ دل پر یہ چلے گا تو اس کو کیسی تکلیف ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا ہے. یہ سب گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا ہے، یہ جو اس سے پہلے والی آیت ہے اس میں 3 گناہ بتلائے ہیں. ایک تو ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. لا يسخر قوم یا ایھا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم. تم میں سے کچھ لوگ دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑاوے. دیکھو مذاق اڑانا ہم سمجھتے یہ تو ہنسی مذاق ہو رہی ہے ہماری، اس میں کیا گناہ ہے ایسا سمجھتے ہیں. ارے اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. مردوں کو الگ کہا ہے یہ حکم اور عورتوں کے لیے الگ حکم دیا ہے. ولا نساء من نساء، عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاوے. مذاق اڑانا اس کو ذلیل کرنا ہے سب کے سامنے. اس لیے نہ عورتوں کے لیے اس کی اجازت ہے نہ مردوں کے لیے اس کی اجازت. صاف طور پر دونوں کے لیے الگ الگ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اور پھر آگے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. اور تیسرا حکم اس میں کیا دیا ہے؟ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. اور ایک دوسرے کے اوپر برے لقب مت پھینکو. ایک دوسرے کو برے لقب سے مت پکارو.
चिढ़ाने वाला नाम मत लो किसी का जिससे वो आदमी चीख जाता हो और उसको खराब लगता हो। ऐसा ये आप तो पेलो कौनियो ऐसा कहते हैं ना, आप पेलो ठेंगो तो ठिंगू ऐसे अल्फाज बोल करके उसको जो है उसके बारे में बुरे अल्फाज बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? बुरे लक़ब से किसी को पुकारना, ये भी हराम है। अब क्या हम क्या समझते थे? हमसो सही जो हमसो अदर से चलो लगड़ो ऐसा बोलते हैं ना, चलो कौनियो ऐसा जो है ये लफ्ज जो है अरे सामने बोलते हैं कौनिया ऐसा बोलते हैं। ये क्या हुआ? ये बुरे लक़ब से पुकारना हुआ। इसकी भी इजाजत नहीं। देखो मुआशरा कैसा, इस्लामी मुआशरा कैसा होना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमको, हम मुसलमानों को आपस में किस तरह से रहने का हुक्म दिया है। एक दूसरे को किसी तरह की तकलीफ न पहुंचे बल्कि उसको राहत पहुंचे, ऐसे तरह से उनके साथ तुम पेश आओ। ये हुक्म अल्लाह ताला दे रहे हैं। और ये 3 हुक्म जो बताए उसके बाद में फिर क्या फरमाया है? वमल्लम बिसल इस्मुल फुसूक बादल ईमान, ये लफ्ज फरमाया है कि ईमान लाने के बाद गुनाह का नाम लगना ही बहुत बुरा है। ईमान लाए हो तुम, अब इसके बाद में तुम्हारे ऊपर गुनाह का नाम आ जावे तो इसलिए गुनाह किया, ये नाम लगना तुम्हारे ऊपर बहुत बुरा है। मालूम है कि ये तीनों काम गुनाह से है और उस गुनाह की वजह से तुम्हारे ऊपर बुरा नाम, गुनहगार का नाम तुम्हारे ऊपर आएगा, फासिक नाम अब हो जाएगा तुम्हारा। अब क्या हो जाएगा? ये आदमी फासिक है, अल्लाह ताला का नाफरमान है। बिसल इस्मुल फुसूक बादल ईमान, ईमान के बाद नाफरमानी का नाम लगना यही बहुत बुरी बात है। हम तो नाफरमान ईमान लाने के बाद अल्लाह के नाफरमान बन गए। अल्लाह को मानने के बाद अल्लाह की अजमत, अल्लाह का क्या अहकाम मानने चाहिए। तुम अल्लाह ताला को मान लिया है बहुत बड़ा, पूरी दुनिया का पैदा करने वाला, तो फिर तुम उसको कहना क्यों नहीं मानते हो? नाफरमान बन गए ईमान ला करके, कितनी बुरी बात है। बिसल इस्मुल फुसूक बादल ईमान। आगे क्या फरमाया? वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, और जो इन गुनाहों से तौबा नहीं करेगा ऐसे लोग जालिम होंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन गुनाहों से तौबा शर्त है, तौबा के बगैर ये गुनाह माफ नहीं होंगे। इसका मतलब ये कि कबीरा गुनाह है, बड़े बड़े गुनाह है, और कबीरा गुनाह के माफ होने के लिए तौबा शर्त है। इसलिए फरमा रहे वमन लम यतुब, जो इन गुनाहों से तौबा नहीं करेगा ऐसे लोग जालिम होंगे अल्लाह ताला की नजर में, अपने ऊपर जुल्म करने वाले, अपने आप को जहन्नम का मुस्तहिक बना देने वाले होंगे। शायद कि तौबा किए बगैर मर गया तो क्या होगा? इन गुनाहों की वजह से दोज़ख में जाना पड़ेगा। तो ये क्या है? अपने ऊपर जुल्म करना हुआ। फौलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, कैसे हसरत के साथ अल्लाह ताला फरमा रहे फौलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, यही लोग बड़े जालिम हैं, अपने ऊपर जुल्म करने वाले हैं। इसके बाद फिर ये आया था जो अभी मैंने तुम्हारे सामने, जिसमें 3 गुनाह बतलाए, बदज़नी और जासूसी और गीबत करना। और गीबत के बारे में उसकी बुराई किस तरह से समझाई अल्लाह ताला ने। किसी दूसरे गुनाह की बुराई इस तरह से अल्लाह ताला ने नहीं समझाई जो गीबत की बुराई को समझाया है। क्या फरमाया है? अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैता फकरिहतुमूह, क्या तुम में से कोई पसंद करता है कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खावे? क्या तुम में से कोई इसको पसंद करता है कि अपना भाई जो मर गया है उसका गोश्त काट करके पका करके खावे? कोई काफिर भी इसको पसंद नहीं करेगा। मुसलमान तो क्या पसंद करेगा, काफिर भी कोई पसंद नहीं करेगा कि भाई मर गया है उसका गोश्त काट करके पका कर खा रहा है। दुनिया में ऐसा कोई होगा? कोई भी इसको पसंद नहीं करता है। मालूम हुआ कि गीबत करना क्या है? अपने मरे हुए भाई के गोश्त को खाने के बराबर है। इसलिए अल्लाह ताला गीबत से तुमको मना कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में
ایک واقعہ عورت کا پیش آیا، پتہ نہیں 2 عورتوں کا ہے یا ایک عورت کا ہے، 2 عورتوں کا ہے جنہوں نے روزہ رکھا تھا، اور روزہ کی حالت میں تو کوئی کھاتا نہیں آدمی، کھانا پینا بند، لیکن اس کے باوجود آپ نے ان سے طے کروائی تو جو گوشت کے ٹکڑے نکلے، صحیح کہہ رہا ہوں؟ تو یہ کہاں سے، صبح سحری میں بھی گوشت نہیں کھایا تھا، یہ کہاں سے نکلے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے روزہ رکھ کر کے کسی اپنے مسلمان بھائی یا بہن کی غیبت کی ہے، اس غیبت کا اثر ہے یہ جو اندر سے گوشت کے ٹکڑے نکل رہے ہیں، کیا ہے یہ؟ وہ غیبت کی ہے، اس کا اثر ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو بات کہتے ہیں وہ پکی ہوتی ہے، واقعے میں وہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہو گئی کہ نہیں غیبت کرنا؟ ایسا مشاہدہ کروایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں کے سامنے دکھلایا، ایسا کر کے دکھلایا۔ ہم کو نظر نہیں آتا ہے غیبت کرنا اس کا کتنا بڑا گناہ ہے، غیبت سے کیا ہوتا ہے۔ ارے بھائی، ایمان والے بندے تو اللہ کے حکم کو ماننا یہ ان کا کام ہے، اور نہ ماننا یہ کس کا کام ہے؟ جو اللہ کو نہ مانتا اس کا کام ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو نہ مانتا ہو اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کو مان لے، کیسی ہستی ہے اللہ تعالیٰ کی، وراء الورا، تمام پوری مخلوقات کو پیدا کرنے والی ذات، اور سب کو پالنے والی ذات، اور سب کو جو ہے موت دینے والی اور زندہ کرنے والی ذات، جس کے ہاتھ میں سارا نظام ہے موت و حیات کا، ایسا جس ذات کو جس نے مان لیا، کیا وہ پھر اس کی نہیں مانے گا؟ اس کا حکم نہیں مانے گا؟ پھر اگر نہیں مانتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان اندر کھوٹا ہے۔ تو وہاں پتا چلے گا وہاں جانے کے بعد کہ ایمان کھرا تھا کہ کھوٹا تھا۔ اس لیے ایمان کو پرکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ان احکام کو لے کر اپنے اوپر جائزہ لو، اپنا احتساب کرو، اپنا محاسبہ کرو کہ میں کہاں ہوں، میرے اندر ایمان کہاں ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو میں حرام کام، کبیرہ گناہ جس کو توبہ کے سچی دل کی ندامت کے ساتھ معافی مانگے بغیر اور آئندہ اس سے بچنے کا عہد کیے بغیر معاف نہ کرے اللہ تعالیٰ، اور اس کی سزا طے ہے دوزخ، بتاؤ پھر کیا کہلائے گا یہ آدمی؟ اللہ تعالیٰ کو ماننے والا کہلائے گا؟ جو احکام پر نہیں چلتا ہے وہ تو یہ معاشرے کے جو احکام ہے، جس سے ہمارا معاشرہ بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے، گندا ہو رہا ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے، گھر میں ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی، گھروں کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی، اولاد کے بارے میں باپ کو بدگمانی ہے، بھائی کو بھائی کے بارے میں بدگمانی ہے، بھائی کو بہن کے بارے میں بدگمانی ہے، بہن کو بہن کے بارے میں بدگمانی۔ یہ کیا ہے؟ اس بدگمانی ہی کے نتیجے میں پھر جو ہے وہ غیبت وجود میں آتی ہے، حرام سے حرام وجود میں آتا ہے۔ اور اس آیت کے بعد، یہ دوسری آیت کے بعد میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ فرمایا ہے؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ان گناہوں سے بچنے میں اللہ سے ڈرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ تو اللہ سے ڈرے گا تو آدمی گناہ کرے گا۔ ان اللہ تواب الرحیم، آگے کیا فرمایا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے توبہ قبول کرنے والے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان گناہوں سے بھی توبہ ضروری ہے، توبہ کرو گے تو ہی وہ معاف ہوں گے۔ ان اللہ تواب الرحیم، اور توبہ کر لینے، سچی توبہ کر لینے کے بعد تو رحم بھی کریں گے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر۔ رحم کرنے کا مطلب کیا؟ جنت دیں گے، اور وہ گناہ معاف کر کے تم کو جنت سے لائق بنا دیں گے۔ کیسی بڑی بشارت ہے توبہ کرنے والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بشارت۔ ان اللہ تواب الرحیم۔ یہ قرآن پاک کی 2 آیاتوں کا میں نے خلاصہ بتایا۔ اب اس کے ساتھ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، بلکہ 3 حدیثیں پڑھی تھی، اس کو بھی سن لو۔ اس میں اس کا ترجمہ، پہلی حدیث کا ترجمہ تو تقریباً کر لیا ہے میں نے۔ ایاکم والظن، الفاظ پر غور کرو، یہ سب علماء اور طلبہ ہے۔ یہ الفاظ کیسے؟ ایاکم والظن، یہ بہت تاکید کا لفظ ہے یہ۔
اپنے آپ کو بدگمانی سے اچھی طرح سے بچاؤ، یہ حکم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کی طرف سے وہ حکم ہم کو دے رہے۔ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، اس لیے کہ بدگمانی بہت زیادہ جھوٹی بات ہے، سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ اکذب کا ترجمہ سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ یہ اس میں تفضیل جو ہوتی ہے اس میں تفضیلی معنی ہوتے ہیں، سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ اس کا مطلب کہ زبان سے تم جھوٹ بولتے ہو اس سے بھی زیادہ جھوٹ اس میں ہے۔ جو جس دماغ میں تم دوسرے کے بارے میں برا گمان قائم کیا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ جھوٹ ہے اس کے اندر۔ اکذب الحدیث۔ اور دوسری حدیث کیا سنائی تھی؟ حسن الظن من حسن العبادت، اچھا گمان کرنا مسلمان کے بارے میں یہ بہترین عبادت میں سے ہے۔ اچھا گمان کرنا کیا ہے؟ بہترین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بات کہہ رہے ہیں کہ یہ عبادت بہترین ہے، اچھی عبادت ہے۔ یہ کیا؟ اچھا گمان کرنا۔ اچھا گمان کرنا کب ہوگا؟ جب کوئی ایسی بات پیش آئے جس سے کچھ انبناؤ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے ساتھ میں دماغ میں یہ آتا ہے کہ یار اس نے تو ایسا ہی کیا ہوگا، یہ کام اچھا کیا ہے لیکن تو ریاکاری کے طور پر کیا ہوگا۔ یہ بدگمانی جب آ رہی ہو اس وقت آدمی اس بدگمانی کو ہٹا کر کے یہ کہے کہ کیا تیرے پر وہی آئی ہے کہ اس نے ریاکاری کے طور پر کیا ہے، اپنے آپ کو اس طرح سے ڈانٹے اور یہ کہے ایک ایمان والا بندہ ہے وہ جو ہے اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کا حکم ہے۔ ظنوا بالمؤمنین خیرا، ایک حدیث ہی پڑھی تھی میں نے، حکم ہے کہ ایمان والوں کے بارے میں تم اچھا گمان رکھو، یہ حکم ہے کہ نہیں؟ تو پھر اچھا گمان کیوں نہیں رکھتا ہے؟ یہ کام اس نے اچھی نیت سے کیا ہوگا۔ اچھا گمان اپنے آپ کو اندر سے تیار کرنا پڑے گا اچھا گمان کرنے کے لیے، اچھی تعویل کرنے کے لیے، اس کے کام کے بارے میں اچھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ایک سناتا ہوا، حدیث شریف میں آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، ان کے اوپر کتاب انجیل نازل ہوئی۔ انہوں نے ایک آدمی کو چوری کرتے ہوئے دیکھا۔ اب ظاہر ہے کہ جو ہے کسی کا کرتا لٹکا ہوا ہے اور آدمی جو ہے اس کو اس کے جیب میں سے کچھ نکالے گا تو ظاہر میں کیا دکھائی دے گا کہ یہ آدمی چوری کر رہا ہے۔ وہ کرتا والا لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، اس کا کرتا لٹا ہے اور یہ آدمی آ کر کے اس کی کرتے میں سے نکال رہا ہے، تو ظاہر میں چوری ہے کہ نہیں؟ اس طرح سے کسی کو چوری کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا، ارے تو نے چوری کی؟ تو اس نے کہا، اللہ کا نام لے کر کہا کہ میں نے چوری نہیں کی۔ تو ہم لوگ تو کہیں گے یار تو جھوٹو بولو، ایسا ہی کہیں گے ہم تو، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ میری آنکھیں جھوٹ دیکھ رہی ہے اور اللہ کا نام تم نے لے کر کہا کہ میں نے چوری نہیں کی، تیری بات سچی مان لی میں نے۔ کس طرح سے ایسا ہو سکتا ہے کہ اس آدمی کا کوئی حق ہو، مالی حق ہو، اور وہ آدمی دیتا نہ ہو اور اپنا حق وصول کرنے کے لیے اس نے سوچا ہو کہ اس کو کرتا لٹکا کر سو جائے گا، اس کے بعد میں میری جتنی رقم میں اس سے مانگتا ہوں اس کے جیب میں سے نکال دوں گا۔ تو یہ ظاہر میں چوری ہے، حقیقت میں چوری ہے نہیں ہے۔ تو وہ اللہ کا نام لے کر کہہ رہا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی ہے، تو پھر میری آنکھیں جھوٹی۔ کیا کہا؟ میری آنکھوں نے جھوٹ دیکھا اور تو سچا، کیونکہ اللہ کا نام تم نے لیا ہے تو جھوٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں بھی اس طرح سے دوسروں کے بارے میں اچھا گمان کرنے کی مشق کرنی پڑے گی، مشق کرنی پڑے گی۔ تعویل، اچھی تعویل کرنا سیکھو، اچھا مطلب نکالنا سیکھو، تو تم حسن ظن کی عبادت کر سکو گے۔ اور اگر یہ اس کی عادت تم نے نہیں بنائی، اچھی تعویل کرنا، اچھا مطلب نکالنا، یہ اس کی مشق نہیں کی، تو تم بھی جو ہے اس بدگمانی کے مرض میں رہو گے۔ اور ایک بات سن لو،
جو آدمی لوگوں سے بدگمانی کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے وہ سب سے کٹا ہوا ہو جاتا ہے, سب سے کٹ جاتا ہے. بدوں نے خراب سمجھے تو کوئی نہ چیز بن سے بس کوئی نہ بنے کہ આ તો આવો છે, આ તો આવો છે, બધા આવો છે, તું એકલો જે રહે तारा हाथी कोई जुड़े नहीं. और जो अच्छा गुमान रखेगा, तावील करके अच्छा गुमान रखेगा, हर एक के किसी के बारे में बदगुमान नहीं अच्छा, तो उसको सब अच्छे नजर आएंगे, तो सबके साथ वो अच्छा सलूक करेगा. अच्छा सलूक करेगा तो सब उससे जुड़े हुए रहेंगे, सब उसकी मददगार रहेंगे. बीमारी आएगी, कोई तकलीफ में आएगा, सब उसकी मदद के लिए खड़े हो जाएंगे. और पहलो जैसे ये बदगुमानी ना कारण थी लोगोથી કપાયેલો રહે, લોકો એનાથી કપાયેલા રહી. કેમ કે એના દિલમાં લોકોની ઇજ્જત તો છે જ ને, લોકોને ખરાબ સમજે છે તો પછી એના હાથે સારો વર્તાવ કરી કે સારો વર્તાવ ન કરે તો પછી બધોનાથી એ કપાયેલો રહે કે ને. હવે કોઈ એના પર મુસીબત આવશે તો કોઈ એની મદદ કરશે, બલ્કि એના પર મુસીબત આવશે તો ખુશ થઈ કે સારું ચીજ પર મુસીબત આવી. ऐसे हो. खैर, ये कुरान पाक को रख दीजिए. और वक्त कितना है देख लो, 25 मिनट बाकी है. तो एक तो मजमून मुझे आज ये सुनाना था, अब ये किताब भी रखी. अच्छा कुरान लाइए, वही कुरान लाइए. अभी एक आयत का मफहूम समझाना रह गया है, और इसके बाद फिर इसको जो है आप इसको रख लेते हैं. हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर जो तहमत लगाने का वाक़या है वो 18वें पारे में है. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو اچھا گمان اپنے لوگوں کے بارے میں, ایمان والوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کا تاکیدی حکم دیا ہے, تاکید کے ساتھ ابھارا ہے. لولا کا لفظ تحدید کے لیے ہے, سختی کے ساتھ کسی کام کے اوپر ابھارنا, یہ لولا کا مفہوم ہے. لولا اذ سمعتموہ, تم نے حضرت عائشہ کے بارے میں جو غلط بات سنی کہ جی منافق نے جو تہمت لگائی تھی, برائی کی, وہ منافق تھا, اللہ کا دشمن تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا, تو اس نے ایسی غلط بات, بالکل بے بوگس بات لگائی. تو یہ بات جو ہے تم نے جب سنی تو تم نے اچھا گمان کیوں نہیں قائم کیا اپنے لوگوں کے بارے میں؟ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں اچھا گمان تم کو رکھنا چاہیے تھا. یہ مضمون کہنے کے لیے حضرت عائشہ کا نام لیے بغیر عام قاعدہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. عام ایمان والے مردوں اور عورتوں کو اچھا گمان اپنے لوگوں کے ساتھ, یعنی ایمان والوں کے ساتھ میں ایسے موقع پر ایسا کوئی بھی واقعہ پیش آئے دنیا میں, کسی بھی نیک آدمی کے, نیک عورت کے بارے میں بری بات, تہمت کی بات کوئی لگا کر چلاوے, تو ایسے موقع پر جب اس کا نیک ہونا, اچھا ہونا تمہیں پہلے سے معلوم ہے, تو تمہیں اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے. اور وہ بری بات جو تہمت کی بات دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں, چرچا کر رہے ہیں, ان کی اس بات کو رد کر دینا چاہیے. رد کر دینا یعنی ٹھکرا دینا چاہیے کہ تم غلط کیسے ہو, ایسا نیک آدمی ہے, ایسی نیک عورت ہے, اس کے بارے میں تم ایسی بات کرتے ہو تو تمہاری بات جھوٹی ہے. ایسا کہہ کر ان کی بات کو رد کرنا بھی واجب ہے.
اس کے لیے بھی آگے جملہ ہے وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ. یہ قالو کا عطف ہے ظن کے اوپر، یعنی لولا قالو، کیوں نہیں کہا ان سننے والوں نے، یہ چرچا سننے والوں نے کیوں نہیں کہا کہ یہ تو کھلی ہوئی تہمت ہے، یہ تو کھلی ہوئی تہمت ہے. ایسا کیوں نہیں کہا؟ ایسا کہنا ضروری تھا. ماں عائشہ کے بارے میں ایسی بات جو کرنے والے کر رہے ہیں، ان باتوں کو رد کرنا اور اس کو جھٹلانا سننے والوں کے ذمے واجب تھا. یہ بات اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اب یہ تو ایک واقعہ جو پیش آیا تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل فرمائی ہے، 2 رکوع نازل فرمائے ہیں، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات ظاہر فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے. جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت لگانے والا رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار کون؟ عبداللہ ابن ابی، یہ کٹر دشمن تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کا دشمن تھا. اس نے ایسی بات چلائی تھی، گڑھی تھی، اور اس کا چرچا لوگوں میں ہو رہا تھا. تو اس آیت کے اوپر عمل کیسا کیا ہے صحابہ نے، اس کا ایک واقعہ لکھا ہے تفسیر میں، تفسیر ہدایت القرآن میں. حضرت مولانا سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کی بیوی نے یوں کہا کہ عائشہ کے بارے میں لوگ ایسی ایسی بات کرتے ہیں، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسی لوگ بات کرتے ہیں. تو فوراً حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ وہ جھوٹے ہیں. کیا کہا؟ وہ جھوٹے ہیں. پھر کہا اپنی بیوی سے کیا تم ایسا کر سکتی ہو؟ ایسا برا کام تم کر سکتی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہرگز نہیں، ایسا برا کام، یعنی بدکاری کا کام ہرگز نہیں کر سکتی. تو پھر کہا اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ عائشہ تم سے افضل ہے. بھلا وہ کیسے یہ کام کر سکتی ہے؟ جب تم نہیں کر سکتی ہو تو وہ کیسے کر سکتی ہے؟ اس لیے وہ کہنے والے جھوٹے ہیں. یہ قرآن کی اس آیت بعد میں نازل ہوئی، لیکن انہوں نے پہلے سے اس پر عمل کر کے بتایا. کیا عمل کر کے بتایا؟ یہ حسن ظن ایمان والوں کے بارے میں انہوں نے رکھا کہ نہیں؟ بری بات سننے کے بعد بھی کسی کے بارے میں بری بات، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نیک ہونا، ارے ان کو تو حضرت جبریل نے آ کر سلام، حضور کے ذریعے سے سلام کہلوایا ہے. یہ حدیث میں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سلام کس نے کہلوایا؟ حضرت جبریل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر جواب دیا ہے، سلام کا جواب دیا ہے، اور پھر یہ کہا کہ آپ ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھتی، یعنی حضرت جبریل آپ کو نظر آتے ہیں، مجھے نظر نہیں آتے، یہ کہا. تو ان کا مقام تو اتنا بڑا ہے. اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبریل سب سے بڑے، وہ سلام کہلوا رہے ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تعریف کی ہو، جن کی فضیلت بیان کی ہو حدیثوں میں، بتاؤ ان کا کتنا اونچا مقام ہوگا. بہرحال تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا جو عمل ہے، وہ عمل ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کسی بھی نیک مسلمان کے بارے میں جس کا نیک ہونا ہمیں معلوم ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کوئی آدمی بری بات ہمیں آ کر کہے کہ وہ تو ایسا ہے، تم لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہو، نیک سمجھتے ہو، وہ تو ایسا ہے، تو اس وقت فوراً کیا کہنا چاہیے؟ تم جیسے ہو، وہ تو نیک ہے. ایسا اس کی بات کو رد کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. یہ کہاں سے نکلا؟ وقالوا هذا افک مبین. یہ کہنا ضروری ہے، یہ سری جھوٹ ہے، سری تہمت ہے تمہاری طرف. ایسی بات ایک نیک آدمی کے بارے میں کہتے ہو بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے. شرعی ثبوت لاؤ، 2 گواہ لاؤ، ایسا کام اس نے کیا ہے. اور زنا کا 4 گواہ چاہیے، 4 نہیں 2 ہی گواہ ہے تو پھر جو ہے مرغا بنو،
تم کو جو ہے 80 کوڑے لگیں گے. اسلامی حکومت ہو تو مرغا بنایا جائے گا, اس کو 80 کوڑے لگیں گے. کیوں تم نے صرف 2 ہی گواہ کے اوپر ایسی بات کہی؟ 4 گواہ تو تھے نہیں تمہارے پاس, تم نے ایسی بات زبان سے نکالی کیوں؟ 4 گواہ دیندار ہو تو ہی ایسی بات تم زبان سے کہہ سکتے ہو. زنا کی بات تو اتنی بھاری ہے, کسی پر تہمت لگا دینا زنا کی معمولی بات نہیں ہے. اس کا شرعی ثبوت 4 گواہوں کے ذریعے سے ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو کیا کہتے ہیں اسی رکوع میں؟ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء. یہ کہنے والے ہمارے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ تہمت کی بات کہنے والے 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ. پھر جب وہ 4 گواہ نہیں لائے تو فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. تو اللہ کی قانون کے مطابق یہ کہنے والے ہی جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. معلوم ہوا کہ چاہے واقعہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو لیکن 4 گواہ نہیں لا سکے تو اس کی وجہ سے یہی اللہ کے قانون کے مطابق جھوٹے کہلائیں گے. اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ ایسا آدمی جھوٹا ہے. 4 گواہ کے بغیر اس کو قرآن سے بولا کیوں؟ 4 گواہ ہو تو ہی بولے, ورنہ جو ہے خاموش رہے, ورنہ مرغا بننا پڑے گا. سمجھے بات کو؟ خیر یہ باتیں جو ہے رہ گئی تھی تھوڑی سی. اب باتیں تو اور بھی ہے بہت ساری, لیکن اس کے بارے میں, اس مضمون کے بارے میں اب ذرا غور سے سنو. یہ اسلامی کیلنڈر ہے. ہمارے یہاں عام طور پر جو ہوتے ہیں وہ اسلامی کیلنڈر نہیں ہوتے. یہ بہار سے ہمارے ایک خاص پڑھنے کے ساتھی دیوبند کے انہوں نے چھپایا ہے. تو اس میں اسلامی مہینوں کی تاریخوں کو سامنے رکھ کر کے یہ کیلنڈر بنایا ہے. انگریزی تاریخوں کو اس کے تابع کر کے بنایا ہے. اور ہمارے کیلنڈر میں انگریزی تاریخ پہلے ہوتی ہے, اصل ہوتی ہے, اور اس کے تابع اسلامی تاریخوں کو کر کے بناتے ہیں. وہ غیر اسلامی وہ کیلنڈر ہوتے ہیں, اور یہ اسلامی کیلنڈر ہے. خیر اس کے اندر کچھ اچھی نصیحتیں بھی کی ہے. اس میں سے آج کل کے بڑے موبائل کے ذریعے سے جو نقصانات ہو رہے ہیں امت کو, بچوں کو خصوصاً, اس کا جو ہے اس کے بارے میں کچھ سنانا چاہتا ہوں ان کے الفاظ میں. غور سے سنو. آج کل کے بچے پرسکون نیند سے کیوں محروم ہیں؟ یہ عنوان ہے. آج کل کے بچے پرسکون نیند سے, یعنی اچھی نیند ان کو کیوں نہیں آتی, جلدی کیوں اٹھ جاتے ہیں؟ آج کے ننھے منھے بچوں کا نیند کی کمی کا سبب کیا ہے؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ننھے منھے بچے اسمارٹ فون سے جو گیم کھیلتے ہیں, بڑے فون کو کیا کہتے ہیں؟ اسمارٹ فون سے جو گیم کھیلتے ہیں, ماہرین جو بڑے ماہر لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ عادت کم عمر کے بچوں میں نیند کی کمی کا سبب بن رہی ہے. ان کو نیند جو کم آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے. ان پہ بھی جو گیم کھیلتا ہی ان کا اندر بھی کھیلتا ہے, اٹھا تھی جو ہے تو پورا گہری اونگ ملا جو ہے نا. اور گہری نیند جو ہے نا وہ چھوٹے بچوں کے دماغ کو اچھا تیز کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. چھوٹے بچوں کا دماغ اچھا تیز کب ہوگا؟ زیادہ وہ سوئیں گے تب. چھوٹا بچہ جو ہے وہ زیادہ سوئے تو اس کا دماغ جو ہے اچھا چلے گا. یہ آگے کہا ہے. جبکہ بچوں کی ذہنی نشو و نما کے لیے نیند بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. سمجھے؟ جو بچے بچپن سے ویڈیو گیم کھیلنے یا ٹی وی دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں وہ پرسکون نیند سے محروم ہو جاتے ہیں. وہ بچے کہاں گئے جو شام ہوتے ہی
2 پل میں سو جایا کرتے تھے. 2 پل میں یعنی جلدی سے سو جایا کرتے تھے. وہ بچے اب کہاں رہے؟ ہے رسول اللہ اب حدیث سناتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کا اندھیرا چھاتے ہی اپنے چھوٹے بچوں کو گھروں میں روک لو. یہ حدیث ہے. اپنے چھوٹے بچوں کو باہر مت جانے دو. اور جب رات کو خاموشی چھا جاتی ہے یعنی عشاء کے بعد جو اندھیرا ہو جاتا ہے تو جاگنے اور غیر ضروری گفتگو سے رک جاؤ. اب جاگو مت اور غیر ضروری باتیں مت کرو. ضرورت کی بات کر سکتے ہو لیکن ادھر ادھر کی جو مجلس سے جماعتیں ہیں اس کی اجازت نہیں ہے. لا ثمر بعد العشاء یہ حدیث ہے. کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالی رات کو اپنی کون سی مخلوق زمین پر پھیلا دیتا ہے. رات کو کون سی مخلوق جنات اور جو ہے خواب وغیرہ جو ہے پھیلا دیتا ہے. تو بچے اگر باہر رہیں گے تم اگر جو ہے اس طرح باہر رہو گے تو کوئی نہ کوئی نقصان تمہارا ہو سکتا ہے. لہذا دروازے بند کر لو. حدیث میں کیا ہے؟ گھر کے دروازے بند کر لو. چراغ بجھا دو. ویسے اونگ نہ آئے آ تو جو ہے لائٹ چالو ہے واچو چالو ہے مڈو چالو ہے اوشو گاڑی ہے تو اونگ کیسے آئے بس આવું બધું બંધ કરો. ઓશોએ બંધ કરો, મુઢોએ બંધ કરો, લાઇટે બંધ કરો. પછી ઊંઘ જખ મારીને આવશે. لہذا دروازے بند کر لو, چراغ بجھا دو, برتنوں کو ڈھانک لو. برتنوں کو کھلا مت رکھو. جس میں کچھ کھانے پینے کی چیز ہو اس کو ڈھانک کر کے رکھو. اس میں بھی جو ہے اثر آ جاتا ہے شیاطین کا. خیر یہ حدیث بھی سنا دی. اب کچھ کتنا وقت ہے دیکھو تو سامنے گھڑی جو بند ہے کہ کیا ہے پتہ نہیں. چالو ہے. اچھا تو خیر 10 منٹ باقی ہے. اب اور سنو. بپچی اور خطرناک گیمز کا جنون ایک عنوان یہ بھی ہے. اکثر لڑکے رات دیر گئے یعنی دیر تک بپچی گیم کھیلنے میں وقت لگاتے ہیں. بچوں اور بڑوں میں گیم کھیلنے کا ایسا نشہ چڑھ گیا ہے کہ ذرا سی فرصت ملی فوراً موبائل ہاتھ میں. اسی طرح رات دن موبائل پر بپچی گیم کھیلنے والا ایک بچہ ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گیا. ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کو. اتنا بڑا نقصان ہوا کیونکہ ایک ہی جگہ گھنٹوں بیٹھنے سے خون کی گردش خون کا بدن میں پھرنا یہ متاثر ہوتی ہے. خون بدن میں پھرتا نہیں ہے. ایک ہی جگہ پوری توجہ سے آدمی بیٹھا رہے گا اور ہلے گا نہیں تو کیا ہوگا؟ بدن میں خون پھرے گا نہیں. اس کے اوپر اثر پڑے گا جو دل کی رفتار کو کم یا بند کر سکتی ہے. دل جو دھڑکتا ہے وہ خون کو پھینکتا ہے, سپلائی کرتا ہے, تو اس کی رفتار کو یہ کم کر دیتا ہے. خون کا جم جانا یا گاڑھا ہو جانا. بپچی گیم ذہنی, جسمانی, نفسیاتی اور اخلاقی ہر اعتبار سے نقصان دینے والا ہے. کتنے اعتبار سے نقصان دینے والا ہے؟ ذہن کے اعتبار سے, جسم کے اعتبار سے, نفس کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے. 4 چیزوں کے اعتبار سے یہ گیم نقصان دیتی ہے. نوجوان مسلسل اسے کھیلتے ہیں جو ان کی خود اعتمادی کو مجروح کر دیتا ہے, مفلوج کر دیتا ہے, یعنی بیکار کر دیتا ہے. اس کے خود پر اعتماد نہیں رہتا ہے. اس گیم میں ایک دوسرے کو مار دھاڑ, قتل و غارت گری کے ذریعے لطف آتا ہے. خنجر, اسلحہ, دستی بم اور توپ وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے جس سے گیم کھیلنے والوں کو جرائم کے نت نئے طریقے سیکھنے کو ملتے ہیں اور ذہن پر تشدد اور جارحانہ خیالات ابھرتے ہیں. دوسرے پر حملہ کرنے کا خیال ابھرتا ہے. کئی جگہ نوجوانوں نے اس گیم کے سبب خودکشی بھی کی ہے, خود کو مار دیا ہے. آج جب پوری مسلم قوم
تعلیمی، ادبی، ثقافتی اور معاشی بحران کے شکنجے میں ہے، یعنی ان سب میں پیچھے ہے، تو ہماری نسلوں کا ایسے نقصان دہ گیمز کے پیچھے وقت ضائع کرنا باعث تشویش ہے۔ والدین اور وہ سب لوگ جن کے دل میں قوم و ملت کا درد ہے، وہ اپنے گھر، گاؤں اور قصبے میں ان نوجوانوں کو حکمت سے سمجھانے کی کوشش کرے تاکہ ان کا مستقبل برباد نہ ہو۔ بچوں میں موبائل فون کے مضر اثرات، بچوں میں موبائل فون کے نقصان دینے والے اثرات، یہ عنوان ہے۔ عالمی ادارے صحت نے دنیا بھر کے والدین کو خبردار کیا ہے۔ پوری دنیا کے اعتبار سے تندرستی کا جو ادارہ ہے، پوری دنیا کے اعتبار سے تندرستی کے لیے جو ایک ادارہ بنا ہوا ہے، اس ادارے نے دنیا بھر کے والدین کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنے لخت جگر کے ہاتھوں میں موبائل فون ہرگز نہ دیں۔ یہ اپنے بچوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے خوفناک بیماریوں میں مبتلا کرنے والا عمل ہے، خوفناک بیماریوں میں مبتلا کرنے والا عمل ہے۔ اس سے معصوم اور نوخیز بچوں کا فطری نظام دھیرے دھیرے مفلوج ہونے کا قوی اندیشہ ہے۔ آہستہ آہستہ جو ہے بچوں کا اندر جو فطری نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں جو بڑھوتری رکھی ہے، دماغ کے اعتبار سے، دل کے اعتبار سے، وہ خراب ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ خراب ہوتا ہے، ایک ساتھ نہیں، آہستہ آہستہ خراب ہوتا ہے۔ ادارے صحت کی اس اپیل پر، ادارے صحت کے اس اپیل کرنے پر جو اوپر آئی، اس اپیل کرنے پر دنیا کے مختلف ممالک نے 12 سال تک کے بچوں کو موبائل فون استعمال کرنے پر والدین کو قانونی پابندی اور جرمانہ عائد کیا ہے۔ ایسے والدین کے اوپر جرمانہ لگاتے ہیں وہ ممالک، اس اپیل کے اوپر والدین کو جو اپیل کی ہے اس ادارے صحت نے، اس کی بنا پر کچھ ممالک نے اس کو قبول کر کے اپنے وہاں ایسا قانون بنا دیا کہ جو بھی جس کے بچے 12 سال تک میں، اگر 12 سال سے نیچے ہو یا 12 سال کے ہو اور وہ موبائل ان کے ہاتھ میں دکھا گیا تو ان کے والدین پر جرمانہ عائد کرتے ہیں۔ جرمانہ یعنی مالی جرمانہ۔ اور قانونی پابندی اور جرمانہ عائد کیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے، جو اس موبائل کے نقصان کے جو لوگ ماہر ہیں، سمجھنے والے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ موبائل کی اندر جو کرنیں جو آتی ہیں، کرنیں، یہ لفظ انگریزی کا ہے ریڈیشن، ریڈیشن یعنی کرنیں، شعاع۔ اچھا، ماہرین کا کہنا ہے کہ موبائل کی ریڈیشن زہریلی اشیاء سے زیادہ خطرناک ہے۔ زہریلی جو چیزیں ہوتی ہیں، سانپ، بچھو، اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ بینائی کی کمزوری، اس کی وجہ سے آدمی کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہے۔ بینائی کی کمزوری اور ڈپریشن کیا؟ ٹینشن، ہاں ٹینشن، اور حرکت قلب کی بے قاعدگی، دل کی جو حرکت ہے اس میں وہ قاعدے کے مطابق نہیں رہتی ہے، یہ سب نقصان بتا رہے ہیں۔ بڑے موبائل کو دیکھنے کے نقصان بتا رہے ہیں۔ کیا؟ ایک تو بینائی کمزور ہو جاتی ہے، دوسرا ڈپریشن یعنی احساس کمتری، یعنی مکہ کریز نہ کو وہ آدمی میں دماغ بنی جائے، ہمت
کھوئی ہے، حرکت قلب کی بے قاعدگی، دل کی حرکت جو جس کے اوپر آدمی زندہ رہتا ہے یہ بے قاعدہ ہو جاتی ہے، یعنی جو قاعدے کے مطابق چلنی چاہیے ایسی نہیں چلتی، پھر یہ ایسا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ کینسر کی بیماری اس سے ہوتی ہے۔ آگے برین ٹیومر، پتہ نہیں کیا ہے برین ٹیومر، مغز کے اندر کبھی گھاٹ ہو جاتی ہے، اچھا مغز میں گاٹھ ہو جاتی ہے، خون کی گاٹھ ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے بڑے موبائل کے نقصانات دیکھو۔ گھر میں ایسے ہی چھوڑ کر چلے آتے ہو، تمہارے چھوٹے بچے اس کو استعمال کر کے ان کا اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ نقصان ظاہر ہوگا۔ یہ آگے کیا کہتے ہیں، یادداشت کی کمی میں مبتلا ہونے کا خطرہ 100 گنا بڑھ جاتا ہے۔ کتنا گنا؟ 100 گنا بڑھ جاتا ہے۔ آدمی یادداشت کی کمی ہو جائے کتنا بڑا نقصان ہے۔ عالمی صحت ادارے کے مطابق پوری دنیا کا جو تندرستی کا جو ادارہ ہے بنا ہوا ہے اس کے مطابق کیا ٹچ اسکرین، ہاں ٹچ اسکرین یعنی اس کے اوپر انگلی لگا کر پھیرتے ہیں وہ ٹچ اسکرین موبائل بچوں کی انگلیوں کی نسوں اور اس کی حساسیت پر گہرے اثرات ڈالتے ہیں۔ اس میں جو نسیں ہوتی ہے اس کے اوپر بھی نقصان ہوتا ہے، بہت گہرے اثرات ڈالتے ہیں، جس کا سب سے بڑا نقصان لکھنے کی صلاحیت متاثر ہوتا ہے، لکھنے کی صلاحیت نہیں رہتی۔ ویڈیو گیم سے نکلنے والی آوازیں، اس میں سے جو آوازیں نکلتی ہے وہ کانوں کو متاثر کر سکتی ہے، کان جو ہے اس کی وجہ سے خراب ہو سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں مہسانہ میں ڈاکٹر جاوید مشہور ہے، ڈاکٹر جاوید شیخ مشہور ہے کہ نہیں؟ ان کے بارے میں نے سنا کہ وہ بڑا موبائل جو ہے وہ زیادہ استعمال نہیں کرتے، چھوٹا موبائل رکھتے ہیں اس سے اپنا کام چلاتے ہیں، اور بڑے موبائل سے جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا اس کو استعمال کر کے باقی اوپر رکھ دیتے ہیں، سمجھے؟ تو یہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ سمجھ گئے اس کا نقصان، اور آگے اور بھی آ رہا ہے کہ کتنے اس طرح سے ان باتوں پر ان باتوں کی وجہ سے اپنے بچوں کو بچانے والے کتنے لوگ ہو گئے ہیں، وہ ساری باتیں اس نے لکھی ہے۔ موبائل فون کی شعاعیں اور ریڈیائی لہریں کم عمر بچوں کی آنکھوں کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو رہی ہے، انتہائی خطرناک۔ چھوٹے بچوں کو آنکھیں کمزور ہوتی ہے ہم بڑوں کے مقابلے میں، تو ان کی آنکھوں کو جلدی یہ نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں موبائل فون کی شعاعیں یعنی اندر جو روشنی ہوتی ہے وہ شعاعیں آنکھوں پر پڑتی ہے۔ موبائل فون کی شعاعیں اور ریڈیائی لہریں کم عمر بچوں کی آنکھوں کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو رہی ہے۔ عالمی ادارے صحت نے موبائل صارفین کو خبردار کیا ہے۔ موبائل صارفین کا کیا مطلب؟ موبائل بیچنے والے، موبائل بیچنے والوں کو خبردار کیا ہے کہ موبائل فون سے جو شعاعیں نکلتی ہے وہ کینسر، ذہنی امراض اور بچوں کے لیے بے حد نقصان دہ ہے۔ سونے سے پہلے 1 گھنٹہ قبل موبائل فون استعمال کرنا ترک کر دیں۔ موبائل فون کو سوتے وقت کم از کم 3 فیٹ کے فاصلے پر رکھ کر سوئے، 3 فیٹ کے فاصلے پر رکھ کر سوئے۔ یہ سب جو ہے تحقیق کرنے والے ماہرین کی باتیں ہیں۔ کھانے کے وقت موبائل فون استعمال کرنے سے گریز کریں۔ کھانے کے وقت اس کو جو ہے کسی کا بھی فون آ رہا ہے اس کو جو ہے جواب نہ دے، اس سے دماغی صحت متاثر ہوتی ہے۔ ایک طرف کھانا کھا رہا ہے اور ایک طرف بات کر رہا ہے، تو دماغ
اس سے متاثر ہوتا ہے اور ذہنی کمزوری کے خطرات بڑھ جاتے ہیں. ذہنی کمزوری کے خطرات بڑھ جاتے ہیں. آج کا بچہ موبائل فون اور لیپ ٹاپ بخوبی استعمال کر رہا ہے. آج کل بچے ٹین ایجرز نہیں رہے بلکہ اسکرین ایجرز ہوتے جا رہے ہیں. کیا مطلب؟ اچھا، ہوتے جا رہے ہیں. وقت بے وقت موبائل کے سامنے گردن جھکائے رکھنا ایک خطرے کی نشانی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ صحت مند رہے تو اس کا اسکرین ٹائم کم کرنا ہوگا.